بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی بہت سی کمال خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ ہیں، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کی والد بزرگوار ہیں، جبکہ شجاعت و بہادری میں آپ کا اس روئے زمین پر کوئی جوڑ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں شرکت کی تو آپ نے کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم لکھا گیا۔ انہی میں سے ایک جنگ بیرون علم بھی ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کے خلاف لڑی تھی۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی جنگ کا ذکر کرنے والے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے جنات سے جنگ کرتے ہوئے 20,000 جنات کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے قبیلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حذیفہ یمانی سے مقلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپسی میں ایک جاڑ وادی میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، جس کے جواب میں عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ اسے وادی کثیر الرزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو جناب سلیمان علیہ السلام بھی قابو نہ کر سکے تھے، اور مزید بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے تبع یمانی گزرا تھا اور اس کے 10,000 سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہی ٹھہر جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق قافلہ وہیں ٹھہر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست جن برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور دھرتی کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب صحابی واپس آ گئے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جل کر شہید ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جب جناب علی المرتضیٰ وہاں پہنچے تو پھر وہی جن برآمد ہوا اور بڑے غصے سے کچھ پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی کرنا ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بردم و سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھی جس سے آگ بجھنے لگی اور دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں کی جگہ پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے برتن ڈال دیا، لیکن جنات کی جانب سے وہ برتن کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ کلام پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک اور خوفناک جن برآمد ہوا، لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کنویں میں برتن ڈالا لیکن وہ باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ چنانچہ اصحاب رسول نے رسی پکڑی اور حضرت علی المرتضیٰ کنویں میں اتر گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مابین تعلق منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخو پکار آنے لگی۔ پھر اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی علیہ السلام ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اور ایمان حاصل کرنا۔ لہٰذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علی علیہ السلام 20,000 جنوں کو قتل کر کے بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا جس کا نام زعفر جن تھا۔ اس کا نام ارغوان زاہد تھا، مگر بعد میں زعفر زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔
تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء کرام، مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ، جنات اور دیگر نظر نہ آنے والی مخلوقات بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوئی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا، جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کو پہنچا، اور اس گروہ کا سردار وہی جعفر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیر العلم میں مسلمان کیا تھا۔ جعفر جن وقت عاشور اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا سے حسین کے حالات سے آگاہ کیا، جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے جعفر، میں اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ میں جنات، شیاطین، آسیب، دیو پریوں، سایوں اور بدروحوں وغیرہ کے ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے متعلق معاملات اور حادثات سے پالا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیاطین غالب آ جاتے ہیں، یا کبھی کسی آدم ذات پر دیو اور پریوں کا سایہ پڑ جاتا ہے، جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملحد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور مشاہدے میں ہی نہ آ سکے اس کا وجود فرضی اور غیر عقلی ہے، حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اگر جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتی کاملہ سے ایک ایسی آگ کو پیدا کیا تھا جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ اس نور سے فرشتے پیدا کیے اور دھوئیں سے دیو، جبکہ آگ سے جنات کو تخلیق فرمایا گیا۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے، جبکہ دیو اور شیاطین نے ظلمت سے جنم لیا تھا، اس لیے وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور اسی طرح شر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔